بریل سسٹم نابینا افراد کے لیے علم کی فراہمی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بریل سسٹم بصارت سے محروم افراد کے لیے علم و شعور کی روشنی فراہم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ بصارت سے محروم اسپیشل ہیروز کے لیے مخصوص ورلڈ بریل ڈے پر پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ بریل پریس کام کر رہے ہیں۔ بریل پریس کی اپ گریڈیشن سے خصوصی افراد کو عالمی معیار کا تعلیمی مواد مہیا کرنا ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور اور بہاولپور کے بریل پرنٹنگ پریس کے ذریعے صوبہ بھر میں سرکاری اور نجی اداروں کو مفت کتابیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ رواں سال پنجاب بھر میں 3000 سے زائد خصوصی بچوں کے انرول کیا گیا۔ بصارت سے محروم طلباء کو 15000 سے زائد بریل بکس فراہم کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ اور خود مختاری کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی بچہ خواہ وہ کسی بھی معذوری کا شکار ہو کسی بھی بنیادی حقوق سے محروم نہیں ہوگا۔ کیا اس پر کمیشن بنا دیں کہ 26 نومبر کو ایک صوبائی حکومت جتھا لے کر وفاق پر حملہ آور ہوئی؟ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور میں پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ مطالبات اگلی ملاقات میں تحریری طور پر پیش کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے مطالبات پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن رانا ثناءاللہ نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چنگی نمبر 26 پر جلوس میں شامل لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ کی تھی۔ کیا اس بات پر کمیشن بنا دیں کہ 26 نومبر کو ایک صوبائی حکومت جتھا لے آئی اور وفاق پر حملہ آور ہوئی؟ رانا ثناءاللہ کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی نے مبینہ 45 لاپتہ یا 13 شہید کارکنوں کی فہرست حکومتی کمیٹی کو نہیں دی۔ اسرائیل کے انخلا کے احکامات اور فضائی حملے غزہ میں عدم تحفظ کو اجاگر کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے دفتر OCHA کی جانب سے یہ انتباہ اس وقت سامنے آیا جب اسرائیل نے غزہ کے اندر بڑے علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دیا۔ OCHA کے ابتدائی تجزیے کے مطابق نئے احکامات شمالی غزہ اور دیر البلح گورنریٹس میں تقریباً 3 مربع کلومیٹر کے علاقے کے لیے جاری ہوئے۔ اس کے بعد المواسی کے علاقے میں ہڑتالوں کی اطلاع ملی ہے جہاں لوگوں کو نقل مکانی اور پناہ لینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ اسرائیل نے بدھ کی رات کو المواسی میں ایک خیمے پر حملے میں 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا اور دیگر زخمی ہوئے جو نام نہاد محفوظ زون ہے۔ OCHA نے یاد دلایا کہ اس وقت غزہ کی پٹی کا 80% سے زائد علاقہ اسرائیلیوں کے انخلا کی غیر منسوخ احکامات کے تحت ہے۔ محکمہ موسمیات نے مختلف علاقوں میں بارش، برف باری اور دھند کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا سندھ بلوچستان میں بھی بارش اور بالائی پہاڑی علاقوں میں برف باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ کم درجہ حرارت گوپس میں -6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں آج موسم سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان میں بارش اور برف باری کی توقع ہے جبکہ باجوڑ، خیبر سانگلہ، بونیر، بٹگرام میں بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں بھی رات کے وقت ہلکی بارش کا امکان ہے۔ صوابی، مردان، پشاور، کوہاٹ، ٹرک، کرم میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ نوشہرہ، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی درمیانی دھند پڑنے کی توقع۔ اہلیہ کو قتل کر کے خودکشی کا ڈرامہ رچانے والا ملزم بے نقاب۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی نے عدالت جرم ثابت ہونے پر ملزم شوہر مہراج آنند کو عمر قید کی سزا سنا دی اور کہا کہ ملزم مقتولہ کانتا کماری کے اہل خانہ کو 5 لاکھ روپے ادا کرے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پروسیکیوشن نے ثابت کیا ہے کہ ملزم مہراج آنند نے جان بوجھ کر اپنی اہلیہ کانتا کماری کو قتل کیا۔ میڈیکل بورڈ نے قرار دیا تھا کہ مقتولہ کی ہلاکت دم گھٹنے سے ہوئی اور اس کی تصدیق کی تھی۔ مقتولہ کی آخری رسومات کے وقت دیکھا گیا تھا کہ گلے پر ہاتھوں کے نشانات تھے۔ ملزم نے گلا دبا کر اپنی اہلیہ کانتا کماری کو بغدادی کے علاقے میں واقع فلیٹ میں قتل کیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے ڈرامہ رچایا تھا کہ مقتولہ نے خودکشی کی ہے۔ پولیس مقتولہ کانتا کماری کی ملزم مہراج آنند سے فروری 2020 میں شادی ہوئی تھی۔ مدعی مقدمہ کے مطابق ملزم کانتا کماری کو مار پیٹ کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ ملزم پہلے بھی مقتولہ کو منہ پر تکیہ رکھ کر قتل کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ 5 جون 2021 کو ملزم نے مقتولہ کے اہل خانہ کو فون کر کے بتایا کہ کانتا نے خودکشی کر لی ہے۔ عدالتی حکم 7 جولائی 2021 کو مقتولہ کی قبر کشائی کی گئی تھی۔ ملزم کے خلاف مقتولہ کے بھائی راجیش نے بغدادی تھانے میں درج کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے مجاہد کالونی میں غیر قانونی تعمیرات کے نام پر کارروائی کے خلاف دائر مجاہد کالونی کے 70 سے زائد رہائشیوں کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ تمام فریقین کا تفصیلی موقف سن لیا ہے۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ماسٹر پلان کے بغیر غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں۔ اگر مجاہد کالونی میں غیر قانونی تعمیرات کی گئی ہیں تو KDA
قانون کے مطابق کارروائی کر سکتی ہے کہ یہ تمام کارروائی قانون کے دائرے میں اور پہلے سے جاری عدالتی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دے۔ عدالتی احکامات کی نقول ڈی جی کے ڈی کو ارسال کی جائیں۔ عدالت نے مجاہد کالونی کے 70 سے زائد رہائشیوں کی درخواست نمٹا دی۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ڈی اے اگر وہ تعمیرات کرائے جو ماسٹر پلان کے مطابق نہیں ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ڈی اے صرف ان غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرے جو ماسٹر پلان کے مطابق نہیں ہے کہ ڈی اے نے رہائشیوں کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث سی ٹی ڈی اہلکار اور دیگر ملزمان کو 4 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ ملزمان کو اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی اہلکار محمد عمر نے دیگر ملزموں کے ساتھ مل کر ارسلان نامی شخص کو اغوا کیا۔ ملزمان نے مغوی کے اکاؤنٹ 13 کروڑ روپے نکلوائے۔ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے ملزموں سے 4 کروڑ روپے برآمد کیے۔ ملزموں میں حارث صدیقی، عمر جیلانی، سید مزمل رضا، طارق حسین شاہ، سعید رضوان اور نعمان رفعت شامل ہیں۔